بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و اسلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امریکی فون اگر آیا تو اسے ٹھینگا دکھا دیں گے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹرمپ امن کا نعرہ لگا کر ایک مسلم ملک پر چڑھ دوڑے۔ عالیہ حمزہ کے ساتھ پولیس کی آنکھ مچولی۔ جنید اکبر پہلی غلطی اور پہلی مشکل۔ ججز کا خط نظر انداز، نئے جج آگے، مزید بھی آئیں گے۔ ان تمام کہانیوں کو آپ کو کھول کے تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ جو ٹھینگا دکھانے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا شور تھا، اور خاص طور پہ شور ہے ابھی بھی، حالانکہ اب تو دن خاصے گزر گئے ہیں اور ٹرمپ صاحب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، صدر ٹرمپ، لیکن ان سے امیدیں جنہوں نے رکھی ہیں وہ ابھی بھی پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں فون آئے گا، اور جس میں صف اول میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ہیں حضرت مشاہد حسین سید۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آئے گا۔ آتا ہے یا نہیں آتا یہ بات کی بات ہے، چانسز اب یہی ہیں کہ نہیں آئے گا، لیکن چونکہ ٹرمپ شخصیت ایسی ہے کہ وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یو ٹرن کے بادشاہ ہیں وہ بھی۔ تو فی الحال جو ہے لاہور میں وزیر داخلہ محسن نقوی آئے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، سوالات کا جواب دیتے ہوئے ان سے باتیں کی گئیں۔ تو دو سوال بڑے اہم تھے۔ ایک یہی تھا کہ اگر ٹرمپ کا فون آ گیا، پہلا تھا کہ فون آیا کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں آیا۔ پھر دوسرا تھا کہ اگر آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے باقاعدہ جواب دینے کی بجائے ٹھینگا دکھا دیا، کیسی پھر صاف انکار ہے ساڈے والوں سے، ٹھینگا دکھائیں گے، یعنی کہ اٹھا دکھا دیا انہوں نے۔ دوسرا سوال ایک اہم اور تھا کہ 8 فروری کو PTI پھر آ رہی ہے، جنید اکبر صاحب نئی قیادت کے ذریعے ایک انقلاب لانے کی کوشش کریں گے، سوابی میں جلسہ کریں گے، پھر وہاں بڑا بھرکم جلسہ ہوگا، بھاری بھرکم، پھر اس کا رخ کر دیں گے، لشکر کشی کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ تو اگر ایسا ہوگا تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تو انہیں صاف بات کی کہ ہم نے 8 فروری کو آنے سے ان کو روکا ہے، بالکل اسی طرح جیسے 24 نومبر کو منع کیا تھا۔ اگر وہ باز آ گئے تو اچھی بات، نہیں باز آئے تو پھر وہی 26 نومبر والا نقشہ ہوگا، وہی کام کریں گے۔ اب اس میں حکومت تو کسی چیز کی بات نہیں کرتی، حکومت تو کہتی ہے ہم نے گولی نہیں چلائی، لیکن PTI کا دعویٰ کہ گولی چلائی گئی۔ اور وہ کیوں کہا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا گیا چونکہ فوج طلب کی گئی تھی، رینجرز طلب کی، بیلاروس کا صدر وہاں آئے ہوئے تھے، مہمان تھے غیر ملکی، تو حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے، تو فوج کو باقاعدہ آرٹیکل آئینی قانون کے تحت اجازت دی گئی تھی گولی مارنے کی، لیکن الحمدللہ ہماری فوج، پاکستانی فوج نے 75-76 سالوں میں کبھی عوام پر گولی نہیں چلائی، تو نہ ہی وہ چلائی نہ چلائی گئی، لیکن اس کو اون کر لیا PTI نے کہ گولی چلائی۔ نہ شہداء کی لاشیں ملیں، نہ تعداد پوری ہوئی، نہ لاپتہ افراد کی مذاکرات میں انہوں نے کوئی لسٹ دی، تاہم وہ یہ کہتے ہیں۔ اب حکومت کہتی ہے وہی کریں گے جو ہم نے کیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ سب کے سامنے کہ لائٹ آف کر کے باقاعدہ ایک مصنوعی گولیاں چلائی گئی تھیں اور لوگ بھاگ گئے تھے، کیونکہ جان تو سب کو پیاری، لوگ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، قیادت بھی بھاگ گئی تھی۔ اور گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ حکم تھا بشرا بی بی کی حفاظت کرنے کا، اس لیے میں بشرا بی بی کو لے کے نکل گیا، ورنہ بشرا بی بی پھنس جاتی اور قاتلانہ حملہ ہو جاتا، ان پہ گولی چلائی جا سکتی تھی۔ بہرحال یہ کہانی ہے ان کی۔ اب کہاں تک سچ ہے کہاں تک نہیں، کیونکہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری چیزیں ہمارے سامنے، جوڈیشل کمیشن کاہے کا بنا ہے؟ حکومت وہ بات نہیں مان رہی، پارلیمانی کمیشن بنانے کو تیار ہے، وہ PTI نہیں مان رہی۔ تو اس مسئلے پر بھی ایسی تو تڑی دے دی ہے، دھمکی دے دی ہے محسن نقوی نے کہ جناب باز آ جائیں، نہیں باز آئے تو پھر ایسی بھی باز نہیں آنا، سیدھا سیدھا کام ہے۔ اب ٹرمپ کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے جیسے ہی الیکشن جیتا تھا تو انہوں نے کہا میں دنیا میں امن قائم کروں گا، میں امریکن کو ترقی دوں گا، میرا پہلا کام جو ہے وہ امریکہ ہے، یعنی پرائرٹی میری جو فرسٹ امریکہ، یہ تمام ریاستوں کو، تمام لوگوں کو، اور
ناجائز تارکین وطن جنہوں نے آ کے ہمیں ڈس بیلنس کیا، ان کی چھٹی کراؤں گا، اس کو بھگانا بھی کر دیا، شروع بھی کر دیا، جہاز بھر بھر کے انہیں بھیجنا بھی شروع کر دیا، 10,000 پاکستانی بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال معاملات ہیں، لیکن انہیں کیا انہیں وہی بات کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کا اور کھانے کا، اور انہوں نے ایک مسلم ملک پر حملہ کر دیا کہ یہاں دہشت گرد ہیں، یہاں دہشت گردوں کی تربیت ہو رہی ہے، یہاں ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، اور اس سے دنیا کا امن جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ کون سا ملک ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے صومالیہ، اس پر حملہ کر دیا انہوں نے۔ تو اب وہ امن کا راگ کہاں گیا جو دنیا میں امن قائم کرنا تھا؟ تو اس لیے ٹرمپ صاحب سے کسی چیز کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عالیہ حمزہ کی۔ عالیہ حمزہ نے ڈی سی لاہور کو درخواست دی 8 فروری کے لیے، ٹوٹل 5 دن باقی رہ گئے، ان کو اجازت نہیں ملی ابھی تک، اور اسی دن 8 فروری کو لاہور میں پاک نیوزی لینڈ میچ بھی ہے جو ٹرائنگل ہو رہی ہے، جس میں جنوبی افریقہ بھی ہے، پاکستان ہے اور نیوزی لینڈ ہے، اور ڈے اینڈ نائٹ میچ ہے یہ۔ تو حکومت اجازت دینے کے موڈ میں نہیں، لیکن گزشتہ رات انہیں پولیس نے ایک تقریب سے گرفتار کر لیا، زیر حراست کر لیا، لے گئے تھانے۔ وہ کہتی ہیں حبس بیجا میں رکھا 2-3 گھنٹے، بعد میں مجھے چھوڑ دیا، لیکن پولیس کہتی ہے کہ نہیں، ان سے کوئی تحقیقات کرنی تھی، کچھ سوال و جواب کیے، ہم نے کر کے چھوڑ دیا۔ جب انہیں ہم مطمئن ہو گئے ہم نے چھوڑ دیا۔ یکی گیٹ تھانے میں ان کو رکھا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوا، کیونکہ وہ نئی آرگنائزر بنی ہے پنجاب کی، اور پھر 8 فروری کے لیے وہ تیاری کر رہی ہیں جلسے کی، یوم سیاہ منانے کے لیے 8 فروری کو۔ تو اور مینار پاکستان پر انہوں نے اجازت بھی مانگی ہے، درخواست بھی دی ہوئی ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں نئے KPK کے صدر، ان کو عمران خان نے کیا پیغام دیا، مسائل کیا ہیں ان کے۔ جنید اکبر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں، اسلام آباد کے ذرائع یہ مخبری کرتے ہیں کہ جناب حکومت سے کی مرضی سے یہ بنے۔ بہرحال اچھی بات ہے، جہاں نیگوسیشن ہو جائے، مذاکرات، مشاورت، افہام و تفہیم، وہ اچھی بات ہے۔ سیاست میں سب سے اچھی بات وہی ہوتی ہے، رواداری اور برداشت۔ لیکن بہرحال ان کو عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ پہلا تو کام کرو جی، وفاق کو آپ گنڈا پور سے کہیں کہ شٹ اپ کال دیں کہ ہم IG ذوالفقار حمید کو تسلیم نہیں کرتے، واپس لے جاؤ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بار نے وہ جو ججز کی ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد میں رکھا گیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار نے وہ انہیں احتجاج کا پروگرام بنا لیا، اور یہ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے، ہم بھی نہیں برداشت کریں۔ کچھ 5 ججز نے خط لکھا تھا، 2 ججز کے دستخط نہیں تھے، کچھ کے جعلی دستخط تھے، تو یہ سارا کچھ سامنے، تو اس کو انہیں نظر انداز کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ تعیناتی کر دی۔ 3 ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ٹرانسفر کر دیے گئے، ایک لاہور سے وہ جو سردار سرفراز ڈوگر، ایک ہے کراچی سے یعنی سندھ ہائی کورٹ سے، ایک ہے پشاور ہائی کورٹ سے، 3 بندے آ گئے۔ اب اسلام آباد سے ججز کہتے ہیں کہ پھر یہاں سے بھی لوگوں کو ٹرانسفر کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیں گے 26ویں ترمیم میں ٹرانسفر کی اجازت ہے، کی جا سکتی ہے، تو اس کے تحت انہوں نے کیا۔ اب ان کا کیا ہوا، جو انہوں نے پہلی تقریر کی اور ویڈیو جاری کی تھی جنید اکبر صاحب نے، اس میں کہا تھا ہم KPK کے تمام راستے، اگر مجھے مطلب میں غائب ہو گیا، گرفتار نہیں کہا، اگر میں غائب ہو گیا، پکڑا گیا، یہی کہا کہتے ہیں ڈائریکٹ گرفتاری کا ان کو خیال ہوگا، تو کہتے ہیں تمام راستے بند کر دیں گے، تمام صوبوں کو جانے والے، افغانستان جانے والے، اور دوسرے دائیں بائیں سب، شہر ریشم بھی بند کر دیں گے، سب کچھ بند کر دیں گے۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ KPK کا۔ اور گنڈا پور جو ہیں وہ اس وقت شو بزی ڈو نتھنگ، یعنی بندر قلعہ کھیلیں گے، اوپر سے مدد کرنے کی کوشش کریں گے، کہ ان کو کہا گیا ہے کہ IG کو بھی شٹ اپ کال دیں، وفاق کو بھی شٹ اپ کال دیں، فنڈز کا بھی ارینج کریں، تو کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس کو اپنی بے عزتی سمجھا کہ ان کو سوچے بغیر، ان کو سمجھے بغیر، ان کو مشاورت میں لیے بغیر ان کو KPK کی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ اور دوسرا یہی ہے کہ اگر یہ 8 فروری کا مسئلہ جو ہے، جلسہ جو ہے یوم سیاہ سوابی میں جو ہوگا، جہاں سے پھر لشکر کشی کی جائے گی اسلام آباد پر، اگر وہ ناکام ہوا تو ہو سکتا ہے ان کی وزارت اعلیٰ بھی چلی جائے۔ اب وہ ظاہر ہے سرکاری مشینری نہیں استعمال کریں گے، بلکہ انہیں فنڈ دینے سے بھی انکار کیا ہوا، یہ بھی ذرائع کہتے ہیں۔ لیکن فی الحال یہی ہے۔ تو جو دھمکیاں دی نا پہلی جذباتی تقریر میں، وہی ان کے لیے مشکل بن گئی، کہ انہوں نے کہا جناب اب کرپشن یہاں نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہونے دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں صوبے میں صدر بناؤں صوبے کا، تو صوبے میں عہدے جو ہیں
وہ پیسے دے کر لیے جاتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہوگا، تو کس پر الزام لگے؟ اپنی حکومت گنڈا پور پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آمنے سامنے مد مقابل، تو یہ ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی۔ اور اب باقاعدہ گنڈا پور کا جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے پاس تھا، جن کو ان کو فائدے ہوں گے گنڈا پور صاحب سے، وزیر اعلیٰ ہیں وہ، تو وہ باقاعدہ کھل کے تنقید کرنے لگے ان پر، جنید اکبر صاحب پر۔ تو جنید اکبر صاحب کو اندر سے بھی، یعنی اندرونی ذرائع سے بھی مشکلات کا سامنا، اور بیرونی ذرائع سے بھی، کہ فنڈز بھی چاہیے، اور بڑا ایک یوم سیاہ منانا ہے سوابی میں، پھر وہاں بہت زیادہ بندے اکٹھے کرنے، پھر ان کو لے کے آنا ہے اسلام آباد، تو یہ سارا کچھ۔ پھر وہاں پہ ایک نیا اعلان بھی ہونا ہے جو 19 فروری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن فی الحال حالات اس قابل نہیں ہے، تو ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اب ججز کا جو تھا وہ 5 ججز کے رہ گیا، لیکن ایک تو یہ کر دیا گیا سب کچھ، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر بھی ہو گئی، اور پھر جو تھے نا اپنا پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ججز کا بھی تعیناتی کر دی گئی، جس میں ایک منصور علی شاہ کے بھی ریکمینڈڈ ہیں، اور باقی جو ہے وہ اب ہونا ہے سپریم کورٹ میں 10 فروری کو جو اجلاس ہونا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں بھی ہونا ہے۔ تو معاملات یہ ہے۔ اب پشاور میں چونکہ وہ کوثر علی شاہ جو اٹارنی جنرل تھے حکومت کے، اور باقاعدہ پی ٹی آئی کے رکن بھی ہیں، ان کو ججز کی لسٹ میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے جو نمائندہ تھے انہوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا، لہٰذا وہ ناراض تھے، انہوں نے دے دیا استعفیٰ، اور انہوں نے کہا میں اپنی وکالت کروں گا، اور مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے یا کسی سے۔ غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے کہ جناب مجھے تو اپنے بندوں نے ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ معاملات ایسے، اور حالانکہ ان کو خود اتنی عقل ہونی چاہیے تھی، ماہر قانون ہے، کہ جناب آپ ایک عہدے پہ کام کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے آپ رکن بھی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ڈپٹی اٹارنی جنرل یا اٹارنی جنرل بنایا گیا ہے، تو جناب آپ کیسے جج بن سکتے ہیں ایک پارٹی کے رکن کے؟ لیکن ان کو یہ عقل اللہ نے دی نہیں، ناراض ہو گئے، وہ پارٹی سے بھی ناراض ہو گئے اور انہیں استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔